ایک بھائی نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور دونوں کو ہی شوگر کا مرض ہے، بہت زیادہ بلڈ پریشر بھی ہے، ہمیں بار بار کھانا پڑتا ہے اور دوا انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس رمضان کے روزوں کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نفسیاتی طور پہ جب کوئی بہت زیادہ بیماری کو اپنے اوپر مسلط کر لے تو اس کو پھر ویسا ہی اس کی کیفیات بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ 70 سے ابو تھیں، میرے خیال میں 75 تک تو تھیں، اور ان کو شوگر بھی بہت تھی، لیکن اس کے باوجود رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھیں، وہ پورے روزے رکھتی تھیں، اور اللہ صبر بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو میٹھا چھوڑیں، یعنی ڈاکٹر سے سجیشن لیں، دوا استعمال کریں، ایکسرسائزز کریں، واک وغیرہ کریں۔ ہم یہ کوئی چیز نہیں کرتے، خالی دواؤں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں گھر کے اندر کہ شوگر اڑ جائے، اور شوگر نہیں اڑتی تو پھر ہم شرعی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پہلے ہمیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا لازم ہوگا جن کو اختیار کر کے ہم اس کے پریشر کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی ادائیگی بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، ڈائٹ پلان بنائیں، اس کے مطابق کریں، اور جب رمضان آئے روزانہ روزہ رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ طبیعت بگڑنے لگے، آپ روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن پھر روزہ رکھیں۔ تو یہ پاسبل ہے کہ جب آپ اگر ابھی سے یہ ایکسرسائزز وغیرہ کا اور واک کا سلسلہ شروع کریں گے اور اچھی طریقے سے اپنے غذا کے اندر احتیاط شروع کر دیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ روزہ رکھیں گے، خوشگوار روزہ آپ کا گزر جائے گا اور پورے دن کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور ہو تو آپ کے لیے شرعی رخصت ہے، آپ روزہ توڑ کر پھر اگلے دن روزہ رکھے دیکھ لیجئے گا۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ بہت کوئی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے۔ جتنے بھی ایسے بیمار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہی طرز عمل اختیار کریں، انشاءاللہ بہت بہتر نتیجہ نکلے گا۔ اگر کوئی خاتون حافظہ ہے تو کیا وہ رمضان میں نماز تراویح اپنے گھر میں باجماعت پڑھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں محض عورتوں کی جماعت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ دلائل پہ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک قرار دیا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر اطراف میں جیسے باہر کے کنٹریز کے اندر مساجد کے اندر عورتوں کے لیے تراویح کا یا جمعہ کا یا عیدین کا اہتمام ہے، اور وہ باپردہ نکلتی ہیں، محارم کے ساتھ جاتی ہیں، یا مسجد قریب ہے تو چلیں 2-4 عورتیں مل کے چلی گئیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کے وہ نماز پڑھتی ہیں کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی ہے، وہ کیمراز وغیرہ سے نہیں لگے ہوئے کہ عورتوں کے چہرے وغیرہ کوئی دیکھے، اور وہاں پہ جانا صرف یہی مقصود ہو کہ نماز ادا کریں گے، جس کی علامت یہ ہے کہ ختم ہو تو بس وہاں سے واپس آ جائیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ گئیں اور دنیا کی باتیں سٹارٹ کر لیں۔ اور راستہ بھی پر امن ہونا چاہیے، یعنی کسی قسم کا کوئی عزت کا مسئلہ نہ ہو، لٹنے کا مسئلہ نہ ہو۔ تو ان اگر چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو پھر اس طرح تو عورتیں مردوں کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن خالصتاً عورتوں کی جماعت ہم منع ہی کرتے ہیں، فقہ حنفی میں منع ہے، اور یہ صرف حافظہ ہیں۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی عالمہ خاتون ہوتی، کوئی مفتیہ خاتون ہوتی جو یا اچھی تربیت کرنے والی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں تو نماز پڑھتی نہیں ہیں کیونکہ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں ایک دوسری کو، اگر یہاں پر ہم جماعت کا اہتمام کر لیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا، یہ بھائی جدہ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے اور میں اکثر پھر جمعے کو روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ یہود جو تھے وہ ہفتے کے دن کا اکثر روزہ رکھتے تھے، اور اس کی تعظیم کی وجہ سے رکھتے تھے، یعنی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، جیسے ہمارے جمعہ ہے ان کے لیے ہفتہ تھا، کرسچنز کے لیے اتوار ہے، تو وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ صرف جمعے کا روزہ اور جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھنا یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہود کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت نظر آتی ہے، لہٰذا پہلے کا روزہ ملا لیں یا بعد کا۔ تو یہ اس وقت ہے جب آپ جمعے کو روزہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھ رہے ہوں۔ اگر تعظیم جمعہ کا قصد و ارادہ نہ ہو، ویسے ہی جمعے کو روزہ رکھیں، جیسے علماء نے فرمایا اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، پھر دوسرے دن روزہ رکھتا ہے، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، تو فرض کر لیں کہ بدھ کو روزہ رکھا، جمعرات کو چھوڑا، اب جمعہ آ گیا،
تو وہ جمعہ کا بلا کراہت روزہ رکھ سکتا ہے، حالانکہ اب بھی تنہا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطلب ریگولر جو اس کا ایک روٹین ہے اس کے حساب سے آ گیا۔ بس اسی میں آپ کا جواب ہے، اگر آپ جمعے کی تعظیم کی نیت سے نہیں رکھتے بلکہ آپ یہ کہتے ہیں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے ویسے ہی گھر میں ہوتے ہیں چلو روزے رکھ لیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ تنہا جمعے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔